بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب احباب کو ربیع الاول شریف مبارک ہو۔ آمین اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اسے پربہار بنائے۔ آمین اللہ رب العالمین علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کی خیر فرمائے۔ آمین آج یکم ربیع الاول شریف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ نے نثر ہو یا نظم ہو، ہر دو صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ آج سے چند ایک درس امام اہل سنت کے لکھے ہوئے مشہور کلام جسے دنیا سلام رضا یعنی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام اس نام سے جانتی ہے۔ آپ کے اس لکھے ہوئے سلام سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا تذکرہ چند ایک درسوں کے اندر آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا شعر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر ہم پڑھتے تو ہیں، لیکن جب اس کا مطلب، اس کا مفہوم ہمیں پتہ ہو پھر پڑھیں تو لطف اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو معنی نہ بھی پتہ ہو پھر بھی وہ پڑھتے ہیں، لطف اندوز تو تب بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر معنی کا پتہ چلے، مفہوم کا پتہ چلے، پھر پڑھا جائے تو پھر لطف بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ یہ کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے منتخب شدہ، برگزیدہ، چنا ہوا۔ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ چنے ہوئے کو، منتخب شدہ کو۔ اور جان رحمت، رحمت کی جان یعنی سراپا رحمت، سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہی رحمت ہے۔ اور شمع بزم ہدایت، شمع یہ چراغ کو کہا جاتا ہے، بزم ہدایت، بزم یہ مجلس کو کہتے ہیں، اور ہدایت رہنمائی۔ تو بزم ہدایت اس سے مراد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت مراد ہے، یعنی شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہدایت والی جو مجلس ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کی جماعت کی رہنمائی کرنے والے، ان پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تو منتخب شدہ، برگزیدہ، چنے ہوئے، سراپا رحمت پر لاکھوں سلام ہو۔ اور ہدایت والی جو جماعت ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جماعت ہے، اس کی رہنمائی کرنے والے پر بھی لاکھوں سلام۔ اور دونوں سے مراد میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یعنی چنے ہوئے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہدایت والی جماعت کی رہنمائی کرنے والے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور رحمت کی جان یعنی سراپا رحمت بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس شعر کے اندر اگر دیکھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تین خصوصیات، تین خصائص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر فرمائے گئے۔ نمبر ایک، منتخب ہونا، مصطفیٰ، منتخب ہونا، چنا ہوا ہونا، برگزیدہ ہونا، سراپا رحمت ہونا، جان رحمت یعنی سراپا رحمت ہونا، اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے
رہنما ہونا، ان کا سردار ہونا، یہ 3 خصائص ہیں جو اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کیے گئے۔ یہ ابھی پہلا شعر ہے جس کے اندر امام اہل سنت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک شعر کے اندر 3 خصائص کا ذکر فرما دیا، 3 خصوصیات کا ذکر فرما دیا۔ اور یہ شعر کتنے؟ شعر تقریباً 170 یا 172 شعر ہیں۔ تو جب پہلے شعر کے اندر 3 خصائص بیان کر دیے تو 172 اشعار کے اندر کیا کیا کچھ بیان نہ کیا ہوگا۔ یہ تو آئندہ جو درس چلتے رہیں گے ان کے اندر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے کہ امام اہل سنت نے اپنے عشق و محبت کا اظہار سلام کی صورت میں کیسے پیش کیا ہے۔ چنانچہ یہاں پر صرف یہ ہے کہ مصطفیٰ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد اور احمد ہے، اور صفاتی نام متعدد ہے، کئی نام ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفاتی۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں بسا اوقات قرآن کریم کے شروع کے اندر جو گتے کے ساتھ پیج لگا ہوتا ہے اس پر اللہ رب العالمین کے 99 نام آپ کو نظر آئیں گے، اور گتے کے دوسری طرف یعنی پچھلی طرف اگر دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی 99 نام آپ کو نظر آئیں گے۔ اصل میں یہ بھی عزت اور عظمت کی ایک علامت ہوتا ہے، کسی کے ناموں کا زیادہ ہونا یہ اس کی عزت اور اس کی عظمت کی علامت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 99 نام تو وہ ہیں، بلکہ اس پر تو علماء نے اس کی شروحات کے اندر ان ناموں کی تفصیلات کے اندر پوری کتابیں لکھی ہوئی، یعنی ہر کسی نے اپنی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ خیر جب وہ موقع انشاءاللہ آئے گا تو وہ بھی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں کی جو تفصیل ہمارے علماء نے لکھی ہے وہ کیا ہے۔ یہاں پر سر دست یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام مصطفیٰ ہے، اور یہ مشہور نام ہے۔ اس کا معنی منتخب، جس کا مفہوم وہ کیا ہے؟ یعنی وہ ذات جو تمام کائنات سے برگزیدہ، افضل اور انتخاب اور خلاصہ ہے، یعنی ساری کائنات کا خلاصہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصل میں یہ معنی ذکر کیا ہے۔ الریاض الانیقہ آپ کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ ہوا من اشہر اسمائہ، کہ مصطفیٰ جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک مشہور نام ہے۔ اور الاصطفاء الاختیار من الصفوہ وہی الخلاصہ، کہتے ہیں کہ یہ بنا ہے اصطفاء سے، اور اس کا مادہ صفوہ یہ ہے، اور اس کا معنی ہے الخلاصہ یعنی خلاصہ، نچوڑ، نتیجہ، یہ اس کا معنی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جس حوالے سے بھی دیکھا جائے، جس اینگل سے، جس لحاظ سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منتخب شدہ برگزیدہ ہی دکھلائی دیتے ہیں۔ تخلیق، مادہ تخلیق، خاندان، شہر، بیست اور تمام اوصاف اور کمالات میں یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر جہت سے بے مثل و بے مثال بنایا۔
اس سے بڑھ کر اور کیا انتخاب ہو سکتا ہے کہ محبوب بنانے کے لیے آپ ہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو شرف بخشا، بلکہ آپ کی اتباع کرنے والوں کے لیے درجہ محبوبیت کی بشارت ہے۔ آپ کی ذات تو پھر بھی آپ کی ذات ہے، جو آپ کی اتباع کر لے رب انہیں بھی محبوب ہونے کی بشارت دیتا ہے، وہ بھی محبوب ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کے اندر رب تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آگاہ کر دیجئے، انہیں کہہ دیجئے، انہیں فرما دیجئے کیا ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے۔ ابھی تو تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن اگر میری اتباع کر لو گے تو ابھی پیار نہیں بلکہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا، اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو جن کی پیروی کرنے سے پیروی کرنے والے کو اللہ اپنا محبوب بنا لے تو جس کی پیروی کی جا رہی ہے وہ کتنا بڑا محبوب ہوگا، وہ تو محبوب اعظم ہے، وہ تو محبوب اعظم ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مسند امام احمد، مسند بزار، معجم کبیر، یہ تینوں احادیث کی کتابیں ہیں، ان کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہ روایت ذکر فرمائی ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں کی طرف نظر فرمائی، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب انور کو سب سے افضل پایا، بندوں کے دلوں میں سب سے افضل دل جن کا پایا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تھی۔ تو فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے ان کا انتخاب فرما لیا۔ اور پھر امام اہل سنت اس انتخاب پر بھی خاموش نہ رہے، آپ کا ایک اور کلام ہے جس کے اندر کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، آپ نے یہ جو لکھا ہے اس کے اندر بھی آپ کے اسی انتخاب کا تذکرہ کرتے ہوئے امام اہل سنت فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، یعنی منتخب کیا گیا تو ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے جس مٹی کا انتخاب کیا گیا وہ مٹی کیسی تھی، اس کا بھی ذرا اندازہ فرمائیے۔ اس پر علامہ خفاجی ان کا یہ بیان ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسد اطہر اور آپ کے جسم منور کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے لیے سفید اور روشن مٹی لاؤ۔ چنانچہ جبریل امین علیہ السلام ملائکہ فردوس سمیت یعنی جنتی فرشتوں سمیت زمین پر آتے ہیں، اور جس جگہ پر
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے، جہاں پر اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس مقام سے سفید اور نورانی مٹی اٹھا کر بارگاہ الہی کے اندر پیش کرتے ہیں، جس سے جتنی صاف پاکیزہ پانیوں سے اس مٹی کو پاکیزہ اور صاف و شفاف پانیوں اور تسنیم کے ساتھ گوندا گیا، حتیٰ کہ وہ چمکتے موتی کی طرح ہو گئی، وہ مٹی چمکتے موتی کی طرح ہو گئی، اور اس کے لیے عظیم شعائیں تھیں۔ پھر ملائکہ اسے لے کر عرش و کرسی، آسمانوں اور زمین کی سیر کراتے رہے، حتیٰ کہ تمام ملائکہ نے آپ کے بارے میں جان لیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور یہ بہترین اسلاب، بہترین صلبوں کے اندر ہوتا ہوا، رحموں سے ہوتا ہوا آخر کار کہاں پر پہنچا، اس کی صورت یوں ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت سیدنا آدم اور حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہما سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما تک جن جن اشخاص کی پشتوں اور رحموں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اطہر جلوہ افروز رہا، وہ تمام مرد اور تمام عورتیں نہایت ہی پاکیزہ اور اعلیٰ تھیں۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت مقدسہ یعنی سورہ توبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ جو آیت مقدسہ ہے اس کی تلاوت کرتے ہوئے، ایک تو اس کی قرأت انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم، دوسری اس کی قرأت اور بھی ہے، وہ ہے فا کے فتح کے ساتھ انفسکم۔ اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، حضرت مولا علی فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی قرأت کی لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم کی بجائے کیا قرأت کی؟ انفسکم۔ اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ بے شک تمہارے پاس وہ عظیم الشان رسول تشریف لائے کہ من انفسکم، کہ جو تم میں سب سے نفیس ترین ہے، سب سے اعلیٰ ہے، وہ عظیم الشان رسول تمہارے پاس تشریف لے آئے۔ بلکہ شفا شریف کے اندر یوں ذکر کیا کہ انفسکم نصبا و سحرا و حسبا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح کلنا نکاح۔ آپ فرماتے ہیں کہ نسب کے لحاظ سے، سسرالی رشتے کے لحاظ سے، حسب کے لحاظ سے تم میں سب سے نفیس ترین رسول تمہارے پاس تشریف لے آئے کہ ان کے فرمایا کہ لیس فی آبائی، میرے آباء و اجداد کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک سب کے سب جو ہیں شروع سے آخر تک یہ نکاح کے ذریعے سے ہی آگے بڑھتے رہے، ان میں کوئی بدکار نہیں تھا، کوئی برا نہیں تھا، سب کے سب نسب والے تھے،
نسب کٹا ہوا کوئی نہیں تھا۔ یعنی یہ گواہی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین تک۔ بلکہ ایک روایت کے اندر تو یوں ذکر فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمیشہ سے مجھے مبارک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرمایا، مقدس ارحام میں منتقل فرمایا، حتیٰ کہ اپنے والدین کے ہاں میں پیدا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ بھی عزت عظمت کی ایک نشانی ہے کہ آبا و اجداد آدم علیہ السلام تک سارے کے سارے اعلیٰ کردار کے مالک، اور سارے کے سارے آگے نسل در نسل نکاح کے ذریعے سے ہی ہو، بدکاری کے ذریعے سے کوئی بھی نہ ہو۔ یہ بندے کے لیے ایک بہت بڑا شرف، بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ ان کے اندر جاہلیت والا کوئی عیب نہیں پایا جاتا تھا۔ یہ جاہلیت والا جو عیب ہے وہ کوئی نہیں تھا۔ آج کے درس کے اندر صرف اتنا کہ استفاء یعنی چنا ہوا، منتخب شدہ، اس کے بعد اس شعر کا اگلا حصہ یعنی مصطفیٰ جان رحمت، اب جان رحمت، یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصف ہے، اس کی تفصیل کیا ہے آئندہ درس کے اندر انشاءاللہ عز و جل اس کا عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔